مفتی صاحب جیسے ابھی جاڑے چل رہے ہیں تو کافی سارے لوگ جو ہیں خفین پہنتے ہیں، تو اس پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، خفین پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں میں کہ خفین پر مسح کرنا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خفین پر مسح کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے منکر ہے، وہ مسح نہیں کرتے۔ خفین یعنی چمڑے کے موزے پر، تو خفین پر مسح کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں۔ تو اب خفین پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو خفین پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ کو گیلے کر لیں، انگلیوں کو، اور اس کے بعد جو قدم ہمارے ہیں، پیر آگے والے حصے، اوپر کے حصے نہیں، اوپر والے حصے سے آگے کی طرف سے پنڈلی کی طرف کھینچیں گے ہم، اس طرح جیسے مان لیجیے اب قدم ہے تو اسے گیلے کر کے ہاتھ کو اور ایسے کھینچنا ہے، اور ایک بار اور کوشش کریں کہ ہتھیلی بھی ملا لیں، ہتھیلی کو کھینچتے ہوئے لے گئے پنڈلی تک، ایک طرف دونوں طرف، تو خفین پر مسح ایسا ہو جائے گا۔ جی، اگلا سوال یہ ہے، خفین پر مسح کی مدت کیا ہے؟ یہ خفین پر یعنی چمڑے کے موزے پر مسح کی مدت کیا ہے؟ تو مقیم اسے کہتے ہیں جو انسان اپنے علاقے میں ہو یا کہیں ایسی جگہ چلا جائے اور وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے، اسے مقیم کہتے ہیں۔ تو مقیم کے لیے خفین پر مسح کی مدت 1 دن 1 رات ہے، یعنی 24 گھنٹے۔ اور کوئی انسان سفر میں ہو، مسافر کے لیے خفین پر مسح کی مدت 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے۔ اب یہ مسح کی مدت کب سے شروع ہوگی؟ مان لیجیے اگر ہم نے کیا وضو کرنے کے بعد سے مسح کی مدت شروع ہوگی یا کسی اور وقت سے؟ تو وضو کرنے کے بعد سے مسح کی مدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ وضو کرنے کے بعد جب پہلی مرتبہ حدث لاحق ہو، مثال کے طور پہ ایک انسان نے وضو کیا، ابھی 12:30 بج رہے ہیں، ابھی انسان وضو کر کے خفین پہن لے، تو کیا اسی وقت سے مسح کی مدت شروع ہو گئی؟ نہیں، بلکہ اب جو انسان اس کا جب وضو ٹوٹے گا پہلی مرتبہ، 12:30 بج رہے ہیں، اگر وضو ٹوٹے 4 بجے یا 5 بجے یا 2 بجے یا 1 بجے، جب بھی ٹوٹے، تو جب وضو ٹوٹنے کے بعد اس وقت سے مسح کی مدت کا آغاز ہوگا، اس وقت سے 1 دن 1 رات۔ مقیم کے لیے، مسافر کے لیے پہلی مرتبہ وضو ٹوٹنے کے بعد 3 دن 3 رات۔